چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ پروگرام 2 سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید، پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی ہیں، تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ سب باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ محمد حسن۔ محمد حسن۔ اور آپ کا نام؟ محمد خلیل رضا اتاری۔ محمد خلیل رضا اتاری، ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا نام ہے۔ اور آپ کا نام؟ سمیر رضا اتاری۔ سمیر رضا اتاری۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ محمد ماجد رضا اتاری۔ محمد ماجد رضا اتاری۔ اور آپ کا نام؟ علی اکبر اتاری۔ علی اکبر اتاری۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ محمد بلال رضا اتاری۔ محمد بلال رضا اتاری۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، اب آگے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل رہیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے ایک قاعدہ اظہار سیکھا تھا۔ اظہار کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے۔ اب حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا اور غین اور خا۔ تو یہ 6 وہ حروف ہیں جو حروف حلقی کہلاتے ہیں، اور یہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد آتے ہیں تو وہاں اظہار ہوتا ہے اور وہاں ہم گنہ نہیں کرتے۔ اور اس قاعدے کی ہم نے پچھلے پروگرام میں مثالیں بھی پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 6 حروف یرملون سیکھیں گے۔ کون سے حروف سیکھیں گے؟ حروف یرملون۔ حروف یرملون۔ حروف یرملون بھی حروف حلقی کی طرح 6 ہیں۔ اب آئیے ہم مل کر انہیں یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی۔ یا، یا، را، را، میم، میم، لام، لام، واو، واو، نون۔ نون۔ یا، یا، را، را، میم، میم، لام، لام، واو، واو، نون۔ نون۔ یا، یا، را، را، میم، میم، لام، لام، واو، واو، نون۔ نون۔ اب
اب پیارے بچوں ان حروف کا نام ہے حروف یرملون. کیا ہے؟ حروف یرملون. کیا ہے؟ حروف یرملون. حروف یرملون 6 ہیں اور وہ 6 کے 6 حروف اس نام میں موجود ہیں. یعنی جو ان حروف کا نام ہے یعنی یرملون وہ 6 کے 6 حروف اس مجموعے میں موجود ہیں. یا یا را را میم میم لام لام واو واو نون. نون. تو یہ تھے آج کے ہمارے 6 حروف جن کو ہم حروف یرملون کہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ مرحلہ مکمل ہوا. اب آگے بڑھتے ہیں آج کی آیت کی جانب. تو آپ سب میرے ساتھ مل کر یہ سیکھیں گے نا؟ جی. تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. پیارے بچوں آج ہمارا سب سے پہلا حرف فا کیا ہے؟ فا. اور اس فا پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زبر. کیا کہتے ہیں؟ زبر. اور اس فا کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زیر. کیا کہتے ہیں؟ زیر. اور اس فا کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پیش. کیا کہتے ہیں؟ پیش. زبر زبر. زیر زیر. پیش. پیش. زبر زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرکات. اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے ہم کہتے ہیں متحرک. کیا کہتے ہیں؟ متحرک. متحرک. اب متحرک حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. یعنی اسے پڑھیں گے فا زبر فا فا زبر فا فا زیر فی فا زیر فی فا پیش فو. فا پیش فو. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف سین کیا ہے؟ سین. اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. کون سی حرکت ہے؟ زبر. اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ متحرک. کیا کہتے ہیں؟ متحرک. متحرک حرف کو ہم پڑھتے کس طرح ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں بھی ہم سین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف با کیا ہے؟ با. اس با پر جو آپ 3 دانتوں والی شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں تشدید. کیا کہتے ہیں؟ تشدید. کیا کہتے ہیں؟ تشدید. اور جس حرف پر تشدید ہو اسے کہتے ہیں مشدد. کیا کہتے ہیں؟ مشدد. اب مشدد حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مشدد حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. 2 مرتبہ. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. یعنی یہاں با پر تشدید ہے تو اسے ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی سین سے ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. اب اس کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر. کون سی حرکت ہے؟ زیر. زیر. تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہا کیا ہے؟ ہا. اس ہا پر جو آپ چھوٹی سی دال دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جزم. کیا کہتے ہیں؟ جزم. اور جس حرف پر جزم ہو اسے ہم کہتے ہیں ساکن. کیا کہتے ہیں؟ ساکن. اب ساکن حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ساکن حرف کو ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یعنی یہاں ہا ساکن ہے تو اس سے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف با سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف با کیا ہے؟ با. اس با کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہا. اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. جس حرف پر زبر یا زیر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں بھی ہم با اور ہا کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف میم کیا ہے؟ میم. اس میم پر کون سی شکل ہے؟ جزم. جزم. تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی ہا سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف دال ہے اور اس کے نیچے زیر ہے
تو اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف را، اس پر حرکت ہے زبر، تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف با، اس پر کون سی شکل ہے؟ تشدید کون سی شکل ہے؟ تشدید تشدید۔ اور جس حرف پر تشدید ہو اسے ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی خود کی حرکت کے مطابق۔ تو یہاں بھی ہم با کو ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی را سے ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ اپنی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف کاف، کیا ہے؟ کاف اس کاف پر کون سی حرکت ہے؟ زبر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف واو، اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر تو اسے بھی ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف سین، کیا ہے؟ سین اس سین پر کون سی شکل ہے؟ جزم کون سی شکل ہے؟ جزم اور جس حرف پر جزم ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ اپنے سے پہلے والے متحرک ملا کر اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر۔ تو یہاں بھی ہم سین کو اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی واو سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف تا، اس پر ہے زبر، تو اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف غین، اس پر ہے جزم، تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف فا، اس کے نیچے ہے زیر، تو اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف را، اس پر ہے جزم، تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی فا سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہا، کیا ہے؟ ہاں کیا ہے؟ ہاں کیا ہے؟ ہاں اس پر کون سی حرکت ہے؟ پیش تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ ماشاءاللہ آپ کو یہ قاعدہ بہت اچھے انداز میں یاد ہو گیا ہے، اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ پھر اس کے بعد آپ جو چھوٹی سی توان دیکھ رہے ہیں یہ وقف مطلق کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ وقف مطلق کس کی علامت ہے؟ وقف مطلق وقف مطلق کی۔ یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ اب جب بھی یہ نشان ہو اور اس سے پہلے والا حرف اگر متحرک ہو یعنی اس پر زبر زیر یا پیش ہو تو اسے ہم ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے؟ جی یعنی یہاں پر ہم ہا کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آئیے ہم اس آیت کی مل کر ہجے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر ہجے کیجئے۔ فا زبر فا، فا زبر فا، سین با زبر سب، سین با زبر سب، فسب، فسب با حا زیر بح، با حا زیر بح، فسبح، فسبح با زیر بی، با زیر بی، حا میم زبر حم، حا میم زبر حم، بحم، بحم دال زیر دی، دال زیر دی، فسبح بحمدی، فسبح بحمدی، را با زبر رب، غا با زبر غب، با زیر بی، با زیر بی، ربی، ربی، کاف زبر کا، کاف زبر کا، ربی کا، ربی کا، فسبح بحمد ربک، فسبح بحمد ربی کا، واو سین زبر وس، واو سین زبر وس، تا غین زبر تغ، تا غین زبر تغ، وستغ، واستغ، فا را زیر فر، فا را زیر فر، واستغفر، واستغفر، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، واستغفر ہو، واستغفر ہو، آگے وقف، آگے وقف، واستغفر، واستغفر، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اب آئیے ہم اس کو مل کر دہراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی فسبح بحمد ربک واستغفر، فسبح بحمد ربک واستغفر، فسبح بحمد ربک واستغفر،
فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ذکر نعمت. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ہلال رضا اتاری ہے اور میں آپ کو اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں خوش آمدید کہتا ہوں. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کی نعمت کے حوالے سے ہر دفعہ آپ کو کچھ نہ کچھ نیا بتاتے ہیں، اور آج ہم ایک اناج کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں. ویسے تو اناج میں جو، گندم، چوکر، مکئی، باجرہ وغیرہ آتے ہیں، لیکن آج ہم جس اناج کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چاول. بچوں، دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی کی بنیادی غذا چاول ہے، اور چین، مڈل ایسٹ، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں لوگ روزانہ چاول کھاتے ہیں. تمام اناج کی طرح چاول بھی کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور ہوتے ہیں، اور چاول ہضم ہونے کے بعد گلوکوز میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ ہماری ڈائٹ میں توانائی فراہم کرنے والے بیسک ایلیمنٹس میں سے ہیں. چاول کو ابال کر اس کا پانی نکال دیا جائے تو چاول ہلکے ہو جاتے ہیں. بیسکلی تمام اناج بدل بدل کر کھاتے رہنے چاہیے. چاول کو بہت سارے کھانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ لائیو اسٹاک اور پولٹری میں جانوروں کی فیڈ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. چاول سے اور بھی بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں، جن میں گلوکوز، آئل وغیرہ شامل ہیں. چاول کا پودا زمین سے 3 سے 6 فٹ تک اونچا ہو سکتا ہے. اس کے پتے لمبے اور چپٹے ہوتے ہیں، اور اس کا درمیانی حصہ دانوں کی طرح پھیلتے ہوئے پھولوں سے بنا ہوتا ہے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چاول کو سائز اور کوکنگ کے لحاظ سے 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. باسمتی چاول لمبے ہوتے ہیں اور خوشبو اور ذائقے کی وجہ سے مشہور ہیں. باسمتی ہندی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خوشبو کی ملکہ. اس کے آگے بھی اس کی کئی اقسام ہیں، جن میں کرنل، ایری اور جیسمین وغیرہ شامل ہیں. غذائی اعتبار سے چاولوں کی اقسام کچھ یوں ہیں: براؤن رائس، وائٹ رائس، پالشڈ رائس اور سیلا چاول وغیرہ. براؤن رائس جو کہ تازہ اترے ہوئے چاول اور غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں. اس میں 8% پروٹین ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ حصہ اسمال فیٹس کا ہوتا ہے. ان کے علاوہ تھیامین، نیاسین، ریبوفلیون، آئرن اور کیلشیم شامل ہیں. چاولوں پہ سے چھلکا اتار لیا جائے تو وہ وائٹ ہو جاتے ہیں اور غذائیت کم ہو جاتی ہے، اسی لیے انہیں وائٹ رائس کہا جاتا ہے. سلکی چاول یعنی پالش رائس، جس پر بعض اوقات گلوکوز یا پاؤڈر کی لیئر چڑھائی جاتی ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے. پھر سیلا چاول جو کہ براؤن رائس ہوتا ہے، جسے اتارے بغیر چاول کو کچھ دیر کے لیے ابالا جاتا ہے، پھر ان کو بھاپ دے کر سکھا لیا جاتا ہے. ان کو سیلا چاول کہا جاتا ہے. یہ چاول جلدی پک جاتے ہیں اور آپس میں جڑتے نہیں ہیں، کیونکہ بران کے اندر موجود غذائی اجزاء کو چاول ایبزارب کر لیتا ہے. اس طرح یہ عام چاول سے زیادہ غذائیت والا ہو جاتا ہے. چاولوں کو ابال کر پکایا جاتا ہے. اسے اکیلے اور بہت سارے کھانوں میں، سوپس میں، سائیڈ ڈشز میں اور مین ڈشز میں استعمال کیا جاتا ہے. چاول انرجی کا ایک بڑا ذریعہ ہے اور یہ سب سے زیادہ ان ممالک میں استعمال ہوتا ہے: چائنا، جاپان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، میانمار، پاکستان، ویتنام، برازیل اور ساؤتھ کوریا کے علاوہ فلپائن اور یونائٹڈ اسٹیٹ شامل ہیں. انسان اپنی تمام تر توانائی کی ضرورت کا 5واں حصہ چاولوں کے ذریعے پورا کرتا ہے. چاول عام طور پر سال میں ایک بار کاشت کیا جاتا ہے. چاولوں کی پیداوار ان ممالک میں زیادہ منافع بخش ہوتی ہے جہاں مین پاور سستی اور بارش کا ریشیو زیادہ ہوتا ہے. چاول کہیں بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن مین پاور اور پانی اس کی 2 بنیادی ضروریات ہیں. چاول کے کھیتوں میں بڑے پیمانے پر اس کی کاشت کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی پنیری کاشت کی جاتی ہے. اس کی کاشت کے دوران پانی کی فراہمی اور اس کی کاشت کرنے کا طریقہ بہت اہمیت کا حامل ہے. جنگلی بوٹیوں اور کیڑوں کے حملے سے بچانے کے لیے بعض اقدامات بہت ضروری ہوتے ہیں. پوری دنیا میں گنے اور مکئی کے بعد ہر سال تقریباً 741.5 ملین ٹنز چاول کاشت کیا جاتا ہے. یہ کہنا کہ چاول موٹا کرتا ہے یا چاول کھانے سے جسم کو نقصان ہوتا یا ڈائبٹیز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں قطعی غلط ہے، بلکہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ڈائٹ کو بیلنس کیسے رکھنا ہے. بچوں، 100 گرام سفید چاولوں میں 130 کیلوریز ہوتی ہیں، جبکہ 100 گرام گندم کی روٹی میں اس کے ڈبل یعنی 264 کیلوریز ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ چاول کھانے کے چند گھنٹے بعد پھر بھوک لگنے لگتی ہے. ماہرین کے مطابق پکے ہوئے چاولوں کو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے فریج سے باہر رکھا جاتا ہے. اس کے بعد جلد سے جلد اسے فریج میں رکھ دینا چاہیے. چاول سے جو ڈشز بنتی ہیں ان میں بریانی، پلاؤ، ابلے ہوئے چاول، کھیر، رائس بریڈ، شور، رائس کیک وغیرہ شامل ہیں. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہے نا یہ اللہ پاک کی ایک مزیدار نعمت؟ تو ہمیں چاہیے کہ اس کا استعمال کریں، اس کی قدر کریں اور اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں.
تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا. ملیں گے اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے. کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے. ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.